زندگی میں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں روشن ہوں، ہماری زندگیوں میں خوشیاں ہوں، ہماری زندگی ایک پرسکون ہو۔ ہمیں نور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں دعائیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے وہ نور کیا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے جو ہے ہدایت والی زندگی ملے، اسے ہدایت کا نور نصیب ہو، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ نور کیا ہے۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ میرا نور مجھ سے چھن نہ جائے۔ اہل معرفت نے جو ہے علم کی کتابوں میں نور کی یہ تعریف کیا کہ اللہ کا نور ہے جو بندے کے سینے میں روشن ہو جاتا ہے۔ یہ نور دل میں قندیل کی لو کی مانند باقاعدہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ ان کی فکر میں، زندگی میں شامل ہوتا ہے۔ یہ نور بجھ نہ جائے، انہیں یہ احساس ہمیشہ رہتا ہے کہ ان کا نور بجھ نہ جائے۔ وہ جو علم حاصل کرتے ہیں، اہل القرآن ہوتے ہیں، وہ بہت سارے گناہوں سے صرف اسی لیے دور رہتے ہیں کہ میرا نور مجھ سے چھن نہ جائے۔ بعض اوقات ایک حرام نظر طویل عرصہ تک دل کو تاریک کر دیتی ہے۔ دل تعلق باللہ کی حلاوت سے شناسا ہونے کے باوجود کوئی تحریک نہیں پاتا، فالج زدہ ہو جاتا ہے، اسے گرہن لگ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہنسی مذاق اور کہکوں کی مجلس طویل ہو جائے تو بیٹھے بیٹھے دل ڈھک سے بند ہو جاتا ہے، جیسے ہوا کے تیز جھونکے سے چراغ بجھتا ہے۔ پوری نیت کے ساتھ ذکر و تلاوت کے ذریعے اس کو پھر سے روشن نہ کیا جائے تو وہ بند ہی رہ جاتا ہے۔ یعنی اس دل کے نور کو، آنکھوں کے نور کو، ہمارے لفظوں کے نور کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں مسلسل جدوجہد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑے رکھنے کی ضرورت ہے، خود کو اللہ کے ذکر کے میں مشغول رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ علم کا نور جو ہے وہ انسان کسی بھی نتیجے میں بحث میں مبتلا کر دیا جائے تو دل باقاعدہ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے نماز میں خشوع اور مناجات کی لذت روٹ جاتی ہے پھر، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ کبھی والدین کے سامنے آواز اونچی ہو جائے تو یکا یک دل مرز سا جاتا ہے، وحشت طاری ہو جاتی ہے، گویا ایک دم علم کے سب بلندے وجود سے الگ ہو کر گھور رہے ہوں کہ یہ کیا کر دیا ہے یا ایسا کیوں کیا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ تم اہل القرآن ہو۔ دل کی دنیا اندھیری کرنے کے لیے دنیا کی چکا چوند سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی جب ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں تو ہمارا اپنا نور بجھ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے نور کی چمک بجھ جاتی ہے اور ہم دنیا کے جو چمک ہے اس میں خود کو کھو دیتے ہیں، خود کو اس کے اندر مگن کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنا نور، یہ روحانی نور جو ہے اس کو کھو دیتے ہیں۔ اور کبھی علم والوں سے پوچھ کر دیکھیں کہ باجماعت نماز کے چھوٹ جانے سے کیا گزرتی ہے تو وہ بتائیں گے کہ دنیا بیگانی سی نہیں ہو جاتی، کھانا بدمزہ ہو جاتا ہے، قدم بوجھل ہو جاتی ہیں، دوستوں کی مجلس بوجھ بن جاتی ہے، جب تک انسان اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر جو ہے وہ یہ معافی نہ مانگ لیں کہ یا رب تم مجھے میرا نور لوٹا دے۔ اور یہ توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہ دعا ہے نا، یہ بھی ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اور یہ مومن کے دل میں اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، پھر ہی وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ تو ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ ہی ہیں جو ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں، اپنے دل کو روشن کریں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اپنی روح کو تسکین دیں، اس کو سکون دیں، کیونکہ اللہ کی یاد میں ہی، اللہ کے ذکر میں ہی جو روحوں کے سکون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا رب ہمیں جو ہے وہ ہمارے نور سے محروم نہ کر دینا۔ اسی طرح جس میں دنیا کی محبت ہو، جو نامحرم سے تعلق استوار کرتا ہو، جسے خلق خدا پر ظلم کی نحوست نے کالا کر دیا ہو، جس کا میں کا ڈنگ نہ نکلتا ہو، یعنی اس کے اندر میں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہو کہ وہ انسان یہ بھول جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے آگے اس کی اپنی بات نہیں رکھ سکتا، وہ صرف وہی کر سکتا ہے جو اللہ نے اسے کرنے کا حکم دیا۔ یہی انسان کی بنیادی نیڈ ہے کہ اسے صرف اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ ہر وقت فکر مند رہے کہ کہیں میرا نور مجھ سے چھن نہ جائے، اس فکر کو روک بنا لے،
لامحالہ اسے بہت سے مشاغل ترک کرنے پڑیں گے، کئی صحبتوں کو خیر آباد کہنا پڑے گا، کئی رویوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی، پھر شاید وہ سلف اولین کی اس بات کچھ جو ہے وہ اثر اس کے اوپر آئے گا کہ ہم میں سے جب کوئی علم حاصل کرتا تھا تو وہ علم اس کی چال ڈھال میں نظر آ جاتا تھا۔ تو جو انسان علم حاصل کرتا ہے اس کے اخلاق و کردار میں وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی عادات تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا اخلاق بدلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ محبت کی نگاہ سے سب کو دیکھتا ہے اور وہ سب کے ساتھ جو ہے وہ نرمی اور عاجزی کا برتاؤ رکھتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اہل القرآن، یہ ہوتے ہیں علم والے بندے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محفلوں میں ایسے سلف صالحین کے ساتھ بیٹھنا، ایسی صحبتیں نصیب فرمائے جس سے ہمارا خلق بدلے، جس سے ہمارا کردار اجلا بنے، جس سے ہمارے ایمان کو تقویت ملے، اور جس سے ہم اس احساس کو اپنے اندر زندہ رکھ سکیں کہ ہمیں ہماری اصل دولت جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، ہماری اصل خوبصورتی جو ہے وہ ہمارا کردار ہے، ہمارا اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو کبھی بھی ہم سے نہ چھینے، کبھی بھی نہ بجھنے دیں۔ یا رب میرا نور مجھ سے چھن نہ جائے، اے اللہ تو اس کو قائم رکھنا، آمین۔